دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں اس پاورفل ملک کی جس کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکن اینڈ یورپین کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ملک جو آج سے کچھ عرصہ پہلے تک تقریباً دنیا کا سب سے طاقتور ترین ملک تھا، لیکن پھر یہ طاقت کی نشے میں ایک ایسی غلطی کر بیٹھا جس کا خمیازہ ابھی تک بھگت رہا ہے۔ جس کنٹری نے بھی اس کا ساتھ دینے کی کوشش کی، وہاں کی حکومتیں اپوزیشن کو خرید کر بدل دیتی ہیں۔ حالیہ دنوں میں سری لنکا، کویت اور اب پاکستان میں بھی اس کی مثالیں دیکھنے کو ملیں گی۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں رشیا کی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ رشیا یعنی کہ روس، جسے سرکاری طور پر رشین فیڈریشن کے نام سے پکارا جاتا ہے، اس کا رقبہ 17.1 ملین کلومیٹر ہے۔ یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ روس کی سرحدیں شمالی کوریا، چین، منگولیا، قازقستان، آذربائیجان اور جارجیا سے ملتی ہیں۔ جنوب مغرب اور مغرب میں اس کی سرحدیں یوکرائن، بیلاروس اینڈ اسٹونیا کے ساتھ ساتھ فن لینڈ اور ناروے سے بھی ملتی ہیں۔ یہ امریکا سے 1.8 گنا بڑا ہے۔ اس کی آبادی 144.4 ملین ہے۔ یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 9واں بڑا ملک ہے۔ یہاں کی آبادی اس کے رقبے کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ یہاں کی عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت بہت ہی کم ہے۔ اس کا دارالحکومت ماسکو ہے۔ یہ ملک کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر ہے۔ اس شہر کا نام ماسکو اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ دریائے ماسکو پر واقع ہے۔ دریائے ماسکو 473 کلومیٹر لمبا ایک دریا ہے۔ موسم سرما میں جب اس کا پانی برف بن جاتا ہے تو یہ برف کی ایک لمبی سڑک کا منظر پیش کرتا ہے۔ مختلف شہروں کے ذریعے دریائے ماسکو کو 4 بندرگاہوں سے ملایا گیا ہے۔ یوں ماسکو ایک بڑی بندرگاہ بن گیا ہے۔ آبی راستے سے شہر ماسکو میں لاکھوں ٹن ساز و سامان پایا جاتا ہے اور یہ دارالحکومت کی زینت ہے۔ یہاں کے مذہب کی بات کی جائے تو یہاں 60% کرسچن، 9% اسلام، 2% بدھ مت اور 24% ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق کسی بھی مذہب سے نہیں ہے۔ اگر ٹائم زون کی بات کی جائے تو ٹائم زون کے لحاظ سے رشیا پاکستان سے 2 گھنٹے جبکہ انڈیا سے 2 گھنٹے 30 منٹ پیچھے ہے۔ امریکی ریاست الاسکا اور روس کے درمیان ایک چھوٹا سا ساحل ہے۔ اس ساحل کے دونوں سائڈ پر چھوٹے بحری جہاز چلتے ہیں۔ یہ 20 منٹ کا فاصلہ ہے، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان 24 گھنٹوں کا فرق ہے۔ آپ جو ہی روس سے امریکہ میں داخل ہوں تو 24 گھنٹے آگے چلے جاتے ہیں۔ روس کا کالنگ کوڈ +7 ہے۔ اب چلتے ہیں روس کی تاریخ کی طرف۔ روس کی ابتدا 9ویں صدی میں تائیوان روس کے قیام سے ہوئی۔ 1737 میں منگولوں کے حملے میں تائیوان اس سے علیحدہ ہو گیا۔ اس کی توسیع خاص طور پر 1533 سے 1584 تک آیون کی حکومت میں ہوئی۔ یہ 1571 تک دنیا کا سب سے بڑی سلطنت تک پھیلا رہا اور ان کے انقلاب کے بعد سوشلسٹ جمہوریہ کے طور پر ساورن یونین کا سب سے بڑا حصہ تھا۔ پھر سوویت یونین کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی روس کا 5 دسمبر 1991 پر باضابطہ طور پر قیام عمل میں آ گیا۔ اگر بات کی جائے اس کی معیشت کی تو اس کی سالانہ GDP 1.862 ٹریلین ڈالر ہے، جو دنیا میں 11ویں نمبر پر ہے، جبکہ اس کی پر سالانہ انکم $13,006 ہے، جو دنیا میں 72ویں نمبر پر ہے۔ اس کی کرنسی رشین روبل ہے، جو پاکستانی 3.12 روپے جبکہ انڈین 0.9 روپے کے برابر ہے۔ رشیا کی اہم برآمدات میں گولڈ، ریفائنڈ پیٹرولیم، کروڈ پیٹرولیم شامل ہے۔ یورپ اپنی 40% گیس رشیا سے حاصل کرتا ہے۔ دنیا میں جنگلات کا سب سے بڑا ذخیرہ بھی روس کے پاس ہے۔ دنیا میں 25% درخت اور 34% میٹھا پانی بھی روس کے پاس ہے۔ روس کی حکومت روسی فیڈریشن کی ریاستی طاقت کا وفاقی انتظامی ادارہ ہے۔ حکومت کے اراکین وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور وفاقی وزراء ہوتے ہیں۔ اس کی قانونی بنیاد روسی فیڈریشن کے آئین اور وفاقی آئین قانون پر ہے۔ روس کی حکومت کا آپریٹس ایک سرکاری ادارہ ہے جو حکومت کی سرگرمیوں کا انتظام کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں روس کی فوجی طاقت کی۔ روس ایک ایٹمی ملک ہے۔ اس کے پاس 84 ایٹمی ہتھیار ہیں۔ روس نے 2017 میں $67 ارب دفاع پر خرچ کیے۔ روس پر کسی بھی ملک کا قبضہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کی وجہ یہاں کا سرد موسم اور رقبہ ہے۔ اگر روس پر قبضہ کرنا ہو تو آپ کو 100 کروڑ فوج درکار ہوگی۔ اس کے پاس 1.15 ملین فوج
جبکہ 4173 جہاز ہیں۔ یہاں کا موسم سرد ہوتا ہے۔ دنیا کا سرد ترین مقام بھی روس میں ہی موجود ہے۔ یہاں سردیوں میں ماسکو کا درجہ حرارت -25 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے، جس میں ماسکو کے دریا کا پانی آدھے میٹر چوڑی برف بن جاتا ہے۔ بات کی جائے یہاں کے لوگوں کی تو آپ کو یہ بات کا حیرانگی ہوگی کہ روس کے لوگ مسکراتے نہیں ہیں۔ یہاں مسکرانے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے، لہٰذا اگر آپ کو یہاں کوئی شخص مسکراتا ہوا نظر آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روسی نہیں ہے۔ یہ لوگ انتہا کے توہم پرست ہیں۔ یہ نئے گھر سے پہلے بلی کو بھیجتے ہیں، پھر خود داخل ہوتے ہیں۔ اگر بلی گھر میں داخل نہ ہو یا اسے بیچ دیتے ہیں۔ یہاں کی حکومت 2 بچے پیدا کرنے والے خاندان کو $10,000 تک انعام دیتی ہے اور 3 بچے والی فیملی کو ایک بہت بڑا گھر دیا جاتا ہے، اور بڑی فیملی کو ٹرانسپورٹ کی سروس، فیس کی معافی اور سال میں 10 سے 15 چھٹیوں کی اجازت ہے۔ اب چلتے ہیں اس ملک کے سیاحتی مقامات کی طرف۔ 2013 میں روس میں 13,84,00,000 سیاحوں کے ساتھ دنیا میں 9ویں نمبر پر آنے والا ملک ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت ماسکو سیاحتی لحاظ سے سب سے آگے ہے۔ یہاں بنائے گئے سارے پل ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ ہرمیٹیج میوزیم، لیک بیکال، پیٹر برو یہاں کے خوبصورت سیاحتی مقامات ہیں۔ یہاں سب سے مشہور کھیل فٹ بال ہے، جبکہ دوسرے کھیلوں میں باسکٹ بال، باکسنگ، آٹو ریسلنگ شامل ہیں۔ محترم دوستو، اب چلتے ہیں روس کے کھانوں کی طرف۔ پیلمینی کو روس کا قومی پکوان سمجھا جاتا ہے۔ یہ پیسٹری کے پکوڑے ہیں جو عام طور پر کیما بنائے ہوئے گوشت سے بھرے ہوتے ہیں، جو ایک پتلی اور پاستا جیسے آٹے میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلینی، بیف سٹروگن یہاں کے روایتی کھانے ہیں۔ روس ایک متنازع اور دلچسپ ثقافتی میراث رکھنے والا ملک ہے، جس میں ادب، موسیقی اور فنون کے شاندار خزانے شامل ہیں، جس نے دنیا کو خود میں ایک خصوصی دلچسپی پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کی زندگی اور کلچر میں فن، موسیقی اور ادب کا اہم کردار ہے، اور جو اس کو ایک مختلف رنگ بھر دیتا ہے۔ ان میں تعلیم اور ترقی کرنے کا انداز دوسرے ملکوں سے مختلف ہے۔ یہاں کے نوجوان نسل مختلف حوصلے اور صلاحیتوں کی حامل ہے، جو ملک کو ہر حوالے سے ترقی اور تشہیر میں مدد فراہم کر رہی ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔